شادی کے بعد میرا شوہر بیرون ملک چلا گیا اور گھر پر صرف میری ساس اور دیور رہتے تھے۔ میری ساس بہت اچھی تھی، مجھے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی، اور میرے کاموں کے لیے اس نے ایک نوکرانی رکھ لی جو میرے ہی کمرے میں سوتی تھی۔ کچھ دنوں سے میں صبح اٹھتی تو میرے پاؤں پر تیل لگا ہوتا اور درد سے چلا بھی نہ جاتا۔ ایک رات میں نے سونے کا ڈرامہ کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری نوکرانی کی جگہ میرا دیور میرے ساتھ تھے۔ کبھی کبھی زندگی بھی انسان کے وہ روپ دکھاتی ہے کہ دیکھنے والے کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میری شادی کو چند ماہ ہی گزرے تھے جب شوہر واپس بیرون ملک نوکری کے لیے جا رہا تھا۔ میری شادی سے پہلے ہی اعظم کی نوکری بیرون ملک میں تھی، اور میں یہ جانتی بھی تھی کہ شادی کے چند ماہ بعد ہی اعظم واپس چلے جائیں گے۔ میں ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار بھی تھی، لیکن ان چند ماہ میں اعظم کے ساتھ گزرے حسین لمحات نے مجھے ان کے جانے پر اداس کر دیا تھا۔ بار بار میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی تو اعظم کا دل بھی اداس تھا۔ میرا دیور مجھے یوں بار بار آنکھیں پوچھتے دیکھ کر بولا، بھابھی آپ اداس نہ ہو، میں آپ کا بہت خیال رکھوں گا۔ شاہویز میرے چھوٹے بھائیوں جیسا تھا، عمر میں وہ 17 سال کا تھا، 11ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ میرے سسرال میں میرے شوہر کے علاوہ بس ایک دیور اور ایک ساس تھی۔ ساس میری بیمار سی رہتی تھی، دیور ہی ہمارے گھر کی رونق تھا۔ اعظم نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ کوشش کریں گے کہ 6 ماہ بعد ہی پاکستان کا ایک چکر لگا لیا کریں، ویسے وہ مجھ سے فون پر بات کر لیا کریں گے۔ میں چاہ کر بھی اپنے شوہر کو مسکرا کر الوداع نہیں کر پائی۔ میرا اپنے آنسوؤں پر اختیار نہیں تھا۔ اعظم کے جانے کے بعد تو ہمارے گھر میں اداسی کا سا راج ہو گیا تھا۔ چند دن تو میری ساس بھی چپ چپ رہی، لیکن پھر سب کچھ آہستہ آہستہ معمول پر آ گیا۔ میری ساس نے ایک ملازمہ دن رات کے لیے رکھی تھی۔ کہنے لگیں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری بہو کچن میں پورا دن کام کرتی رہے، اور یہ لڑکی کام میں تمہاری مدد بھی کر دیا کرے گی اور تمہارے ساتھ سو بھی جایا کرے گی۔ میں بیمار رہتی ہوں، اسی لیے اپنے کمرے کے علاوہ کہیں بھی مجھے نیند نہیں آتی، ورنہ میں تمہارے ساتھ سو جاتی۔ میری ساس عادت کی بہت اچھی تھی، سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا۔ اعظم بھی مجھے ہر 2 دن کے بعد فون کر لیا کرتے تھے، لیکن چند دن سے میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب سے واقعات رونما ہو رہے تھے۔ وہ ملازمہ لڑکی میرے کمرے میں قالین پر بستر بچھا کر سویا کرتی تھی۔ 20-22 سالہ جوان لڑکی تھی، بس تھی بہت باتونی۔ جب تک کچن میں میرے ساتھ کام کرتی رہتی، اس کی زبان مسلسل چلتی رہتی تھی۔ پورے محلے کے قصے اسے ازبر یاد تھے۔ کبھی کبھی تو میں اسے کہنے لگتی کہ سکینہ، خدا کے واسطے کبھی خاموشی سے بھی کام کر لیا کرو۔ پھر وہ اس بات میں سر ہلا دیتی، 5 منٹ چپ رہتی، لیکن پھر اسے کوئی نہ کوئی بات شروع کر دیتی۔ میں اس کی اس عادت سے عاجز تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا، لیکن جو کچھ میرے ساتھ آج کل ہونے لگا تھا، میرا سکھ چین چھن سا گیا تھا۔ میں ذہنی طور پر خود کو مفلوج سمجھنے لگی تھی۔ میں رات کو 12 بجے سو جاتی تھی، میری روز کی روٹین تھی۔ رات کو بھی میں 12 بجے سو گئی تھی، لیکن آج کی رات مجھے بڑی گہری نیند آئی تھی، اتنی گہری کہ مجھے ہوش تک نہیں رہی تھی۔ صبح میری آنکھ بھی دیر سے کھلی۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے وال کلاک پر دن کے 10 بج رہے تھے۔ مجھے خود پر حیرت ہوئی، میں کیسے اتنی دیر سو سکتی تھی؟ میرا سر بری طرح سے بھاری ہو رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا مجھے بخار ہو گیا ہے، لیکن میرا جسم بالکل نارمل تھا، بخار کی حرارت بھی نہ تھی۔ میں بمشکل ہی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ میں روز اپنی ساس کو 7 بجے ناشتہ بنا کر دیتی تھی۔ میرا دیور بھی 7 بجے ہی ناشتہ کرتا تھا، پھر اپنے کالج چلا جاتا تھا۔ اس کے بعد میں اس ملازمہ لڑکی کے ساتھ گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی تھی۔ آج میں 10 بجے تک سوئی تھی اور میرے پورے سر میں درد بھی تھا، لیکن پھر بھی میں نے جیسے ہی اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، میری چیخیں نکل گئیں۔ میرے پیروں میں اتنی شدت کا درد تھا کہ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھ پا رہی تھی۔ ایک دم سے ہی مجھے بیڈ پر دوبارہ بیٹھنا پڑا۔ میری چیخ کی آواز سن کر وہ ملازمہ لڑکی میرے کمرے میں آئی۔ میرے پاؤں میں اتنی شدت کا درد تھا کہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں بہت کوشش کر رہی تھی کہ میں اس درد کو برداشت کر لوں، لیکن وہ درد تو مجھے ایسی اذیت میں ڈال گیا کہ مجھ سے سہا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر پوچھنے لگی کہ بی بی جی آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا میرے پیروں میں شدت سے درد ہے، نہ جانے کیا ہوا ہے، میں چاہ کر بھی اپنے پیر زمین پر نہیں رکھ پا رہی تھی۔ وہ ملازمہ کہنے لگی بی بی جی آپ کے پاؤں تو سوج رہے ہیں۔ میں نے اپنے پیروں پر غور کیا تو میرے پاؤں میں ہلکی سی سوجن تھی۔
دوسری بات جو مجھے اپنے پیروں پر نظر آئی وہ یہ تھی کہ میرے پاؤں تیل سے چپڑے ہوئے تھے۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ میرے پاؤں میں تیل کس نے لگایا؟ میں تو تیل لگا کر سونے کی عادی ہی نہیں تھی۔ میں نے ملازمہ کو گھور کر دیکھا۔ میں نے کہا کہ یہ تیل تم نے میرے پاؤں پر لگایا ہے؟ میرے سوال پر وہ نافہمی سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی نا بی بی جی، میں کیوں آپ کے تیل لگانے لگی؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے۔ میں اپنے ذہن پر زور ڈالنے لگی کہ آخر یہ تیل میرے پاؤں پر لگا کیسے؟ اگر کسی نے میرے پاؤں پر تیل لگایا بھی تھا تو مجھے محسوس ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے تو بالکل بھی احساس نہیں ہوا۔ میں نیند کی بے حد کچی تھی۔ ذرا سی آہٹ پر میری آنکھ کھل جاتی تھی، کوئی مجھے ذرا سا چھو بھی لیتا تھا تو میں جاگ جاتی تھی۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا؟ مجھے اس بات کا احساس تک نہیں ہوا کہ میرے پاؤں پر تیل لگایا کس نے تھا۔ بہرحال آدھے گھنٹے کے بعد میں اس قابل ہوئی تھی کہ اپنے پاؤں پر چل پا رہی تھی۔ اس کے بعد جس بات نے مجھے حیرت زدہ کیا تھا وہ یہ تھی کہ 1 گھنٹے کے بعد وہ درد بالکل غائب ہو گیا تھا، جیسے میرے پاؤں میں کوئی درد تھا ہی نہیں۔ میں بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے دوپہر کا کھانا بنا کر اپنی ساس کو کھلایا تو وہ مجھ سے شکوہ کرنے لگی، کہنے لگی تم صبح اٹھی نہیں ہو، سکینہ کے ہاتھ کی چائے مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ میں نے صبح ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا، شاویز بھی بنا ناشتے کے چلا گیا۔ کچھ یہ سکینہ کی بچی بولتی بہت ہے اور شاویز اس سے بہت چڑھتا ہے۔ میں نے جب اپنی ساس کو اپنے ساتھ رونما ہونے والے واقعے کے بارے میں بتایا تو وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی اپنے کمرے کی کنڈی اندر سے لگا کر سویا کرو۔ میری ساس کے ماتھے پر فکر مندی سے بل پڑ گئے تھے، وہ کچھ سوچنے لگی۔ اسی اثنا میں شاویز بھی کالج سے واپس آ گیا۔ خلاف توقع اس کا موڈ آف تھا، وہ بھی مجھ سے یہی شکایت کرنے لگا کہ صبح ناشتہ میں ہی اسے بنا کر دیا کروں، اسے ملازمہ کے ہاتھ کا ناشتہ پسند نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی تم کھانا کھاؤ، میں نے تمہاری پسند کا بنایا ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا، کہنے لگا آپ بہت اچھی ہیں، بالکل بڑی بہن جیسے میرا خیال رکھتی ہیں۔ وہ بہت اچھا لڑکا تھا، میری بہت عزت کرتا تھا، لیکن یہ شاید تصویر کا ایک رخ تھا، دوسرا رخ وہ تھا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ لی تھی۔ مجھے اس 17 سالہ معصوم سے دکھنے والے بے ضرر سے دیور سے ایسی امید ہرگز نہ تھی۔ اگلے روز پھر سے میرے پاؤں پر تیل لگا تھا اور اب تو میری آدھی ٹانگوں پر بھی تیل لگا ہوا تھا اور میرے پیروں میں ویسے ہی تڑپا دینے والا درد تھا۔ میں جیسے ہی پاؤں زمین پر رکھتی چلانے پر مجبور ہو جاتی۔ میری آنکھ بھی بڑی مشکل سے 10 بجے ہی کھلتی تھی۔ میری ساس اب مجھے جھوٹا سمجھنے لگی تھی کہ شاید میں جھوٹے بہانے بناتی ہوں۔ ایک بار کہنے لگیں کہ ایسی بھی کیا نیند کہ بوڑھی ساس کا بھی خیال نہ رہے۔ میں نے صبح ناشتے کے بعد دوا کھانی ہوتی ہے اور وہ سکینہ اتنا بدمزہ ناشتہ بناتی ہے کہ حلق سے نہیں اترتا، اسی لیے میں ناشتہ ٹھیک سے کر ہی نہیں پاتی۔ لیکن تم تو اب روز ہی بہانے بنا کر سوئی رہتی ہو۔ میں نے تو تمہیں بیٹی سمجھا ہے، جبھی تو تمہاری سہولت کے لیے ملازمہ تک رکھوا دی۔ میری ساس کا شکوہ بھی اپنی جگہ درست تھا، لیکن جھوٹی تو میں بھی نہیں تھی۔ مجھے رات کو کیوں اتنی گہری نیند آنے لگی تھی میں نہیں جانتی تھی، لیکن یہ راز بھی میرے لیے اب راز نہ رہا، ایک تلخ حقیقت میں بدل گیا تھا۔ میں جب اپنی ساس کے کمرے سے باہر آئی تو ملازمہ لاؤنج کا ٹیبل صاف کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی آپ کی ساس بڑی عجیب عورت ہے، اسے بس اپنے ناشتے کی فکر ہے، آپ کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے۔ مجھے تو بی بی جی یہ سمجھ نہیں آتا کہ رات کو آپ کے پاؤں پر تیل لگاتا کون ہے؟ سچ پوچھیں تو جب سے میں نے آپ کے گھر کام کرنا شروع کیا ہے مجھے تو خود رات کو بڑی ہی گہری نیند آتی ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت سی ہوئی کہ ایسا بھی کیا تھا کہ ہم دونوں کو ہی گہری نیند آتی ہے۔ پھر وہ صفائی کا کپڑا وہیں چھوڑے میرے پاس آ گئی اور رازداری سے بولی سچ پوچھیں تو بی بی جی مجھے تو آپ کے دیور پر شک ہے، بڑا تیز لڑکا ہے لیکن سب کے سامنے بڑا معصوم بنا پھرتا ہے۔ میں نے ملازمہ کی اس بات پر اسے ڈانٹ دیا۔ میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی ایسا سوچتے ہوئے؟ چھوٹا سا بچہ ہے وہ، مجھ سے تو 8-10 سال چھوٹا ہوگا، تم بھی جو منہ میں آئے بول دیتی ہو۔ میری بات سن کر وہ اپنے کندھے لاپرواہی سے اچکانے لگی، کہنے لگی مت کریں میری بات پر بھروسہ، آپ کی مرضی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے لاؤنج کی صفائی کرنے لگی۔ میں نے سوچا کہ ملازمہ بھی پاگل ہے، شاید یہی مجھے تیل لگاتی ہوگی تاکہ میں اپنی ساس کی نظر میں بری بن جاؤں، اور اب مجھے بھائی جیسے دیور کے لیے شک میں ڈال رہی تھی۔ میں نے یہ کیا کہ تیز آواز کا الارم اپنے کان کے پاس رکھ لیا، اس کی چنگاڑتی آواز سے میں اٹھ بیٹھتی تھی۔
آدھا گھنٹہ میرے پاؤں کی تکلیف مجھے چین نہیں لینے دیتی تھی، لیکن ابھی مجھے ناشتہ بنانا تھا۔ میری آنکھیں نیند سے چور تھیں۔ میں نے بمشکل ہی اپنی آنکھیں کھول کر گھڑی کی طرف دیکھا تو 6:45 بجا رہی تھی۔ بمشکل دیوار کا سہارا لیتے میں واش روم تک گئی، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اپنے منہ پر مارے تاکہ نیند کو بھگا سکوں۔ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر آئی۔ کچن تک کے سفر نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ شاہویز کچن میں سکینہ سے کسی بات پر بحث کر رہا تھا جب میں بمشکل کچن تک پہنچی تھی۔ وہ شاید اسے اچھی طرح سے ہاتھ دھونے کا بول رہا تھا کہ پہلے ہاتھ اچھی طرح سے دھو پھر ناشتہ بناؤ۔ مجھے تکلیف میں روتا دیکھ کر وہ میرے پاس آ گیا، مجھ سے کہنے لگا آپ کے پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا بہت درد ہے۔ مجھے یوں تکلیف میں دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے لاؤنج کے صوفے پر لے گیا، کہنے لگا کہ آپ کے اتنا درد ہے تو آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا۔ میں نے کہا کہ تم کالج سے جب تک واپس لوٹتے ہو تب تک درد بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ کالج نہیں گیا۔ سکینہ نے بھی آج مجھ سے پوچھ کر ناشتہ بنایا جو کہ پہلے سے بہت بہتر تھا۔ میری ساس بھی خوش ہو گئی، لیکن شاہویز کالج نہیں گیا۔ مجھے 10 بجے کے قریب کلینک لے گیا۔ وہاں جب میں نے لیڈی ڈاکٹر کو اپنی کیفیت کا بتایا تو وہ کچھ دیر چپ سی ہو گئی، کہنے لگی مجھے آپ کا کیس ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک تیل لگانے سے کیسے اتنا شدید درد ہو سکتا ہے کہ آپ چل ہی نہ پائیں۔ پھر آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ کو رات کو بہت گہری نیند آتی ہے کہ اتنا بھی احساس نہیں ہوتا کہ تیل لگاتا کون ہے۔ اس نے مجھے ایک پین کلر دی اور کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ اس کی دوا کے کھانے سے یہ ہوا کہ میرا درد کچھ کم ہو گیا تھا، لیکن 2 دن کے بعد جب میں نے اپنی رپورٹس ڈاکٹر کو دکھائیں تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس نے مجھے خبر ہی کچھ ایسی سنائی تھی کہ میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ میں بے جان سا وجود لیے واپس گھر لوٹی تھی۔ پورے راستے مجھ سے شاہویز پوچھتا رہا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، لیکن میں نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ میں گھر آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے کیا سوچا تھا شاہویز کو اور وہ کیا نکلا تھا؟ مجھے یاد آنے لگا کہ وہ روز رات کو مجھے جوس لا کر دیتا تھا۔ کہتا تھا بھابھی میرے دوست نے جوس کارنر کھولا ہے، اسی لیے مجھے مفت میں جوس دے دیتا ہے۔ میں تو روز اس کی دکان سے پی کر آتا ہوں اور آپ کے لیے پیک کروا کے لاتا ہوں۔ میں وہ جوس روز پینے لگی تھی اور اس میں سے تھوڑا سا سکینہ کو بھی دے دیتی تھی، اور اس جوس کے پینے کے کچھ دیر کے بعد ہی میں سو جاتی تھی۔ پھر مجھے ایسی غفلت کی نیند آتی تھی کہ کمرے کا دروازہ لاک کرنا بھی یاد نہیں رہتا تھا، کیونکہ میں کمرے میں پہلے آ جاتی تھی اور سکینہ آخر میں کمرے میں آتی تھی۔ کئی بار مجھ سے اعظم بھی یہ شکایت کر چکے تھے کہ وہ مجھے جب بھی فون کرتے ہیں میں سوئی رہتی ہوں، ان سے بات تک نہیں کرتی، لیکن اس وقت میں یہ وجہ جانتی ہی نہیں تھی۔ لیکن اب مجھے ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ میری بلڈ رپورٹ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ مجھے نشہ دیا جا رہا ہے، اور میں یہ یاد کروں کہ کون سی میں ایسی چیز کھا رہی ہوں جس کے کھاتے ہی کچھ دیر کے بعد مجھے نیند آنے لگتی ہے۔ مجھے یاد آیا کہ مجھے شاہویز بازار سے جوس لا کر دیتا تھا۔ ایک بار وہ جوس میں اپنی ساس کو دینے لگی تو شاہویز تو چلا ہی اٹھا، کہنے لگا یہ امی کو کبھی بھی مت دیجیے گا، انہیں شوگر ہے، اگر خدا نخواستہ ان کی شوگر بڑھ گئی تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ مجھے جب یہ بات یاد آئی تو میرا شک شاہویز پر ہی گیا تھا۔ وہ مجھے نشے کا جوس پلاتا تھا اور پھر میرے کمرے میں آتا تھا۔ اب تو وہ تیل دن بدن میرے بازوؤں پر، میری گردن پر بھی نظر آنے لگا تھا۔ مجھے خود سے گھن اور شرم سی آنے لگی تھی کہ وہ شخص کیسا بےہودہ اور بے لحاظ ہے جو بہن کہہ کر یہ سب حرکتیں مجھ سے کرنے لگا ہے۔ میں سوچ چکی تھی کہ آج میں جوس نہیں پیوں گی۔ رات کو جب شاہویز وہ جوس لایا تو میں نے اس سے وہ جوس لے تو لیا لیکن پیا نہیں، بلکہ اسے سنک میں بہا دیا اور دیور سے کہا کہ میں نے وہ جوس پی لیا ہے، مجھے اب اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ آج رات مجھے گہری نیند بھی نہیں آئی۔ اس کا مطلب میرا اندازہ درست نکلا تھا، وہ شاہویز ہی تھا جو مجھے نشہ آور جوس پلاتا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے آنسو بہنے لگے۔ میں اسے بالکل اپنے چھوٹے بھائی جیسا سمجھتی تھی، اور وہ مجھے اب اس بات کا انتظار تھا کہ جب وہ میرے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑتی۔ میرے کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ جب میرے کمرے کا دروازہ کھلا، شاہویز ہی میرے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ لائٹ تھی جس کی روشنی بے حد تیز تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا چہرہ دیکھتی، سیدھی روشنی میری آنکھوں پر براہ راست پڑی کہ میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ میں نے فٹافٹ سے اپنی آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھ دیا۔
شاہویز یہ جان چکا تھا کہ میں ہوش میں ہوں، اسی لیے اگلے ہی لمحے ٹارچ لائٹ بند ہوئی اور وہ میرے کمرے سے فٹافٹ باہر نکل گیا۔ میں بھی اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آ گئی، لیکن لاؤنج میں بالکل اندھیرا تھا۔ میں نے جلدی سے لائٹ کھولی تو سامنے کے دونوں کمرے بند تھے۔ میں غصے میں تھی۔ میں نے شاہویز کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ گہری نیند سے جاگا ہے۔ میں اس کے مکر و فریب میں اب نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ابھی کچھ دیر پہلے تم میرے کمرے میں آئے تھے۔ وہ مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نے کوئی انوکھی بات کی ہو۔ کہنے لگا میں تو سو رہا تھا، میں کیوں آپ کے کمرے میں اس وقت آؤں گا؟ اس کے یوں انجان بننے پر میرا جی چاہا کہ اس کا منہ ہی نوچ لوں، لیکن میرے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن مجھے سکینہ کی باتوں پر یقین سا ہونے لگا تھا۔ ایک بار سکینہ میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی کہ اس نے چور کو ڈھونڈ لیا ہے جو میرے تیل لگاتا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میرے دیور کے کمرے میں لے گئی۔ وہاں بیڈ کے نیچے وہی تیل رکھا تھا جو میرے پیروں پر لگایا جاتا تھا، کیونکہ دونوں کی بو ایک جیسی تھی۔ وہ دیکھ کر تو اب مجھے کوئی شک ہی نہیں رہا تھا کہ میرے کمرے میں کون آتا ہے۔ میں رونے لگی۔ مجھے شاہویز سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ اب تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ مجھے لگا میری ساس میری ماں جیسی ہے، میری بات کا اعتبار کرے گی۔ جب میں نے یہ بات اپنی ساس کو بتائی تو وہ تو ہتھے سے اکڑ گئی۔ کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی میرے معصوم اور بے ضرر بیٹے پر ایسا گھٹیا الزام لگاتے ہوئے؟ وہ تمہیں اپنی بڑی بہن سمجھتا ہے، تمہاری عزت کرتا ہے، تمہارا خیال رکھتا ہے، اور تم اس پر یہ الزام لگاتی ہو۔ صاف صاف کہو کہ الگ رہنا چاہتی ہو۔ بڈھی ساس اور بھائی جیسے دیور کی 2 روٹیاں تم پر بھاری ہونے لگی ہیں۔ میری ساس تو میری بات کو نیا ہی رخ دے گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں ایسا کیوں کروں گی، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، لیکن میری ساس کو میری کسی بات پر یقین نہیں آیا۔ کہنے لگی اپنے میکے چلی جاؤ، مجھے تم پر بھروسہ نہیں رہا، نہ جانے اور کون کون سے الزامات تم میرے بیٹے پر لگا دو گی۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کی کہ شاید وہ میری بات کو سمجھ سکیں، لیکن وہ بھی مجھی پر آگ بگولا ہونے لگے۔ کہنے لگے کہنے سے پہلے سوچ تو لیتی کہ بات کس کے بارے میں کر رہی ہو۔ مجھے اپنے بھائی پر بھروسہ ہے، وہ کبھی بھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ امی ٹھیک ہی کہتی تھی کہ میرے جاتے ہی تم نے اپنے رنگ ڈھنگ دکھانے شروع کر دیے ہیں۔ نہ تم صبح میری ماں کو ناشتہ وقت پر دیتی ہو، نہ ہی انہیں پوچھتی ہو۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہیں الگ گھر کی عیاشیاں دوں گا تو تم غلط سمجھتی ہو۔ تم اپنے گھر واپس جا سکتی ہو۔ کتنا آسان ہوتا ہے مرد کا یہ کہہ دینا کہ جاؤ اور میرے گھر سے نکل جاؤ۔ عورت ساری زندگی اپنے شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھ کر اسے سجانے سنوارنے میں اپنی عمر گلا لیتی ہے، اور وہ پھر بھی اپنے گھر کا حقدار کہلاتا ہے۔ میرا اب اس گھر میں رہنے کا کوئی جواز نہ تھا، اسی لیے میں نے اپنا سامان پیک کیا اور اپنے میکے چلی گئی۔ میں نے جب یہ بات اپنے میکے میں بتائی تو میرے بھائی بھی طیش میں آ گئے۔ اعظم کو فون کر کے کہنے لگے کہ ہماری بہن کو طلاق دے دو، تم جیسے بے غیرت شخص کے ساتھ وہ مجھے کبھی بھی نہیں رکھ سکتے۔ میں اجڑ کر اپنے گھر آ گئی۔ میری بھابیاں مجھے شک کی نظر سے دیکھنے لگی۔ وہ بھی یہی سمجھتی تھیں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ جو بھابیاں مجھ پہ شادی سے پہلے جان چھڑکتی تھیں، وہی سب اب مجھے تانے دینے لگی تھی کہ میں اب ساری زندگی کے لیے ان پر بوجھ بن کر بیٹھ گئی ہوں۔ میرے ماں باپ تو تھے نہیں، بھائی بھابیاں ہی تھے۔ میرے دن رات رو کر گزرتے تھے۔ میرا قصور کیا تھا؟ سسرال والوں کی خاطر میں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا؟ میری ساس نے مجھ پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ دیور کو بھی میں نے بھائی سمجھا تھا اور اس نے ذرا رشتے کا لحاظ نہیں رکھا۔ میں گھر کے ہوتے ہوئے بھی بے گھر ہو چکی تھی۔ نہ میکے کا گھر میرا تھا، نہ ہی سسرال کا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ مجھے میری بھابی نے اطلاع دی کہ اعظم اور اس کی والدہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے ایک سلگتی ہوئی نظر سے انہیں دیکھا۔ میں نے کہا مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ میری بھابی یہ سن کر ماتھے پر بل ڈالے کہنے لگی وہ لوگ تمہیں لینے آئے ہیں، بہتر ہے کہ واپس چلی جاؤ۔ شادی کے بعد میکے کی دہلیز پر بیٹھنے والی عورت کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ میں نے کہا میں آپ سے 2 وقت کی روٹی کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گی، لیکن میں ایسے گھر میں ہرگز بھی نہیں رہ سکتی جہاں میری عزت ہی محفوظ نہ ہو۔ یہ اذیت کوئی بھی عورت برداشت نہیں کر سکتی۔
یہ سن کر میری بھابھی میرے کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد اعظم میرے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ چہرے سے کچھ پشیمان لگ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں نے اپنا رخ بدل لیا۔ وہ میرے بیڈ کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ مجھ سے میری خیریت دریافت کرنے لگے۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگے، نہ تم غلط تھی نہ ہی شاہویز۔ شاہویز نے تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا، بلکہ وہ آج بھی تمہیں اپنی بڑی بہن ہی سمجھتا ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے ایک تیکھی نظر ان پر ڈالی۔ میں نے کہا، میں نے سہا ہے اعظم، وہ مجھے نشے کا جوس لا کر دیتا رہا ہے۔ اس کے کمرے سے وہ تیل نکلا ہے جو میرے پاؤں پر اور نہ جانے کہاں کہاں لگاتا رہا ہے۔ آپ اس چیز کی اذیت کو شاید سمجھ نہیں سکتے۔ وہ کہنے لگے، یہ سب باتیں تم نے سکینہ سے کی ہوں گی۔ اصل فساد کی جڑ وہی تھی۔ تمہیں شاویز کے خلاف بھڑکاتی رہی اور امی کو تمہارے خلاف، کہ تم جان بوجھ کے سوئی رہتی ہو، ڈرامے کرتی ہو، انہیں اس لیے نہیں پوچھتی کہ الگ رہنا چاہتی ہو۔ اور تم سکینہ سے اس بات کا ذکر بھی کر چکی ہو کہ تمہیں سسرال میں رہنا ہی نہیں ہے۔ اصل میں شاہویز کا وہ دوست جس نے جوس کارنر کھولا تھا، اس کے ساتھ سکینہ کا چکر چل رہا ہے۔ اسی کے کہنے پر وہ لڑکا شاہویز کو نشہ آور جوس دیتا تھا اور تمہارے تیل سکینہ لگاتی تھی۔ تمہیں بے ہوش کر کے وہ اسی جوس والے کو گھر بلا کر گھر کا چھوٹا موٹا سا سامان چوری کرتی تھی اور تمہیں شاہویز میں الجھائے رکھتی، اور امی اور شاہویز کو تم میں، تاکہ کوئی اس پر شک نہ کر سکے۔ تمہارے جانے کے بعد وہی تیل امی کے پاؤں میں لگا رہنے لگا، اور وہ بھی رات کو گہری نیند سونے لگی۔ جب میں واپس آیا، امی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ان کی بلڈ رپورٹ سے یہ ثابت ہوا کہ انہیں نشہ دیا جا رہا ہے۔ مجھے تمہاری باتیں یاد آنے لگی کہ تمہارے ساتھ بھی یہی سب ہوتا تھا۔ جب میں نے اس بات کی کھوج نکالی تو سکینہ کا راز فاش ہو گیا۔ میں نے ان دونوں کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے اور تم سے بھی معذرت کرنے آیا ہوں۔ میں نے بیرون ملک کی نوکری بھی چھوڑ دی ہے۔ میں اب یہیں کماؤں گا، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، تمہارے پاس رہوں گا۔ ساری بات واضح ہو چکی تھی، اسی لیے میں واپس اعظم کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے واقعی سکینہ پر کبھی شبہ تک نہیں ہوا تھا۔ میں نے وہی دیکھا جو مجھے سکینہ نے دکھانا چاہا۔ کبھی کبھی ہم اسی کو سچ مان لیتے ہیں جو ہمیں بتایا یا دکھایا جاتا ہے، حالانکہ سچ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔